اچھا ایک اور بات بھی، کچھ لوگ نا قریب رہتے ہیں پر رضا کو نہیں سمجھتے. قریب رہتے ہیں رضا کو سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ابا جی کی رضا کس بات میں، میرے استاد کی رضا، میرے شیخ راضی کی رضا نہیں سمجھتے. کہانیاں بناتے ہیں، ناراض نہ ہونا، سٹوریاں بناتے ہیں. وہ نہیں جی نہیں، ابا جی کو بھی تو پتہ ہے نا میرے بھی بچے ہیں. جی ہاں جی، لیکن ہیں تو وہ ابا جی نہ آپ کے، ہیں تو ابا جی نہ، رہیں گے بھی ابا جی. تو اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا یہ میرے ابا جی ہیں، تو آپ بھی تو تھوڑا خیال فرمائیں. ہم کہانیاں بناتے ہیں پر رضا کو سمجھتے. حضرت صدیق اکبر نبی کریم کی نا رضا کو سمجھتے تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا کن کاموں میں راضی ہوتا ہے. یہ اس پہلو کو بس سمجھ لیں، جو یہ سمجھ گیا نا وہ پا گیا، وہ جیت گیا. جو یہاں آ گیا نا یہ سمجھ لگ گئی، جو مزاج کو جان گیا، جسے پتہ چل گیا، وہ بس نا بات کو سمجھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی، اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں، پر سویرے پھر میں نے گرا دیا، نہیں رکھا. حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق کے اوپر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا. آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی. دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے، تو اب گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے. تو حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا، جلدی نہ کر، ٹھہر نہ ذرا، روک تو صحیح. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چپ کر گیا. حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے. رات میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیمار ہے، اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے، مجھے پتہ ہے رات کو جلدی سوچا پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے. تو حضور میں بھی ذرا فجر کے وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نہ ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا. حضور نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کھانا کھلایا کسی مسکین کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے. تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا، ذرا ٹھہر نہ، ذرا نظارہ تو کرنا، گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا، ٹھہرنا. حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپ کے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، کہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے، اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہہ دوں دیو جناب جواب، دل میرا کر رہا تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کن کاموں میں. بس یہ نقطہ انہوں نے پا لیا تھا. حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. عرض کی یا رسول اللہ سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا، اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی. تو حضور ایک اس نے کھائی، دوسری اس کے ہاتھ میں تھی. جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا، مسکین کھڑا تھا، کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں. کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، ابو بکر سب سے پہلے تیرا ہی کھلا ہے. تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی، اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما، اللہ میرے ابو بکر. اس سمجھ گئے تھے، مزاج شناسا سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں، اور نہ اپنے اوپر وہ سارا کچھ طاری کر لیا تھا. انہوں نے طاری، ان کی ادائیں بالکل ڈھل گئی تھی نبی پاک کی ادائیں. 3 دن وہ غار ثور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑی محبوب کی معرفت کی. جب مدینے آئے نا نبی کریم کو لے کے، تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی. تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے. میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو
کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا، وہ معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے۔ حضرت صدیق اکبر یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا تھا۔ اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا، تو من شدی من تو شدہ، میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں، اس طرح کہ کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے، شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار بلند والا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے، اور ایک اور بات بھی، جو لوگ بہت زیادہ قریب رہنے لگتے ہیں نا وہ ادب آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں، زیادہ نیڑے رہتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ ادب کا معاملہ، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت صدیق اکبر نا بڑا ہی قریب رہتے تھے، اور ان کا قریب رہنا نا نبی پاک پسند بھی کرتے تھے۔ چلیں ایک بات اور یاد آ رہی ہے، پہلے وہ نہ کر لوں، رحم بھی ہے، یعنی کچھ بندے نے نہ ادھر ہاں کر دیں نہ ادھر ہاں کر دیں، وہ کہنے جڑے بول دے نے انہوں نے صلاح کر لو۔ اور بھائی ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ بھی عرض کر دے درمیان، دیکھیں آپ لوگ مسکرائے ہیں تو مجھے اجر ملا ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں۔ ایک دن نا سرکار نے بیٹھے بیٹھے، شاہ ولی اللہ صاحب نے اضالۃ الخفا میں لکھا ہے، حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا، کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت، تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں مہربانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، عصر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، مغرب میں آئے، نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا۔ عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا۔ تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تک قریب رہتا تو میں دوڑا کہ ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کیا کرتے؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں، کہتے صدیق اکبر دوڑے، حاضر خدمت ہوئے، حضور حکم ہو۔ کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو سنو یار، میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات کا، میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں، کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں۔ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا۔ اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے، تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر، تو یہی رہا کر، تو رہا کر یار، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے۔ اور یار آپ سمجھے تو صحیح، آپ ذرا محسوس تو کریں، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن مینوں چسکا پہ گیا رونے دا، ہن مینوں چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہوزاری دا۔ آپ ذرا اس لذت کو تو لیں۔ حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے، صرف اشارہ دینا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا
کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے، حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، مجھے گنبد میں دفن کر دینا، یہ نہیں کہا، پر میں لے جانا، دروازے پہ رکھ دینا۔ اگر دروازہ کھول، انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی، تفسیر کبیر ساری پڑھ لیں، اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں، فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں، جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا، اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے، انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھول جائے تو رکھ دینا۔ کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی، لیکن گنبد کا صرف دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز بھی آئی، اندر سے آواز بھی آئی، لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، لے سجنا اساں توڑ نہیں بھائی۔ اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آواز آئی دیر نہ کرو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، لاؤ قریب کرو۔ جتنا قریب رہے قربت بڑی، پیار بڑا، بات سمیٹنے لگا ہوں، ادب بھی بڑا۔ اور پتہ کس طرح ادب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کافر قبیلے کی صلح کرانے، فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا۔ حضرت بلال نے اقامت پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے، حضور تشریف لے آئے، لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق اکبر بتایا کہ آ گئے ہیں حضور۔ اللہ کے محبوب کے لیے رستہ بن گیا، نماز کے بیچ میں رستہ بن گیا، صفیں توڑ رہے ہیں صحابہ، حضور کو رستہ دے رہے ہیں، صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، صفیں ٹوٹتی رہی نماز نہیں ٹوٹی۔ حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ ہم نے سنا ساری زندگی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ، انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صف میں آ گئے، وہ دور بیٹھے تھے خواجہ غلام فرید، وہ کوٹ مٹھن میں، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تہیں وال ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تہیں وال ویکھاں، میں نو کعبہ بھول گیا ہی، بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی، نماز پڑھا کہ میں تہیں وال ویکھاں۔ اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنا، اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنا، نماز پڑھا کہ میں تہیں وال ویکھاں، انتے کعبہ بھول گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہوئے، مصلی پہ جماعت کرائی، نماز کے بعد حضور نے نا مسکرا کے پوچھا ابو بکر میں نے 3 دفعہ کہا کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ پھر بھی لفظ کوئی نہیں، جملہ کوئی نہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندھ دیا، کیا جملے کہے، کیا شان ہے۔ کہنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے، اتنا۔ اور پھر ایک اور بات، نبی کریم سے پیار کیا تو پھر حضور کی اولاد سے بھی پیار کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے تو امام حسن آ گئے، میری بات مکمل ہو گئی، بس 1-2 باتیں یاد آ گئی، میں نے کہا چلو کھا لوں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، یہاں یوں ترجمہ کر لیں کہ کبھی کبھی تقریر کرنے والے کو بھی مزہ زیادہ آنے لگ جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جمعہ پڑھا رہے تھے تو امام حسن آ گئے مولا علی کے ساتھ۔ تو بچوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے ابا جی کی ہے، یہ میری اماں جی کی ہے، بچے بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ تو امام حسن آ گئے تو حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے نیچے اترو نا، ممبر تو میرے نانا کا ہے، مجھے صحیح بتانا کہ جمعے چھوڑ کے بچوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ 7-8 سال کے بچے تھے امام حسن، پر معمولی بچے نہیں تھے، حضور کے نواسے، نیچے اترے میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت مولا علی نے پکڑا امام حسن کو، پتر ادھر بیٹھ نماز پڑھ۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی آپ ہٹ جائیں نا، میرا اور حسن کا مسئلہ ہے، کرنے دینا بات۔ تو امام حسن پھر کہنے لگے اترو نا نیچے، ممبر میرے نانا کا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اتر کے کھڑے ہو، ہاں اتر کے کھڑے ہو، زمین پہ کھڑے ہو، کہنے لگے میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانے کا ہے تو ابو بکر بھی تو تیرے نانے کا ہی ہے، یہ کس کا ہے، اس نے بھی تو نوکری کی ہے۔ تو امام حسن کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، بیٹھے پھر پڑھائیں، پھر بیٹھ
زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں۔